السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا ويا حبيبنا يا نبي الله۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ معزز محترم صدر جلسہ ادام اللہ فیوضہ، معززین وحاضرین، الحمدللہ حضرت خطیب لکن علامہ سید شاہ کاظم پاشا قادری الموسوی الجیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے پہلے سالانہ عرس شریف کی یہ مبارک مقدس محفل اپنے حسن اختتام کو پہنچنے والی ہے، حسن تکمیل کو پہنچنے والی ہے۔ حضرت خطیب لکن قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی شخصیت کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا اور بہتر سے بہتر انداز میں آپ کو خراج خدمت پیش کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں ایک دو اہم باتوں کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوا ہے وہ رہا ہے، ہوتا رہے گا، وہ اللہ رب العزت کی مرضی سے ہے، اور اللہ رب العزت جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کام کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے درمیان جو اعلان فرمایا تھا کہ تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک چیز دوسری چیز سے بڑی ہے، اور آپ نے اللہ کی کتاب کا، اپنی اطرت، اپنے اہل بیت کا تذکرہ فرمایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی من جانب اللہ تھا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی بات اپنی طرف سے ارشاد نہیں فرماتے۔ حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحجہ کی 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں اپنی اٹھنی خطبہ پر خطبہ دیتے ہوئے یہی بات ارشاد فرمائی تھی۔ 18 ذو الحجہ کو غدیر خم کے مقام پر حضرت مولا کائنات قدم اللہ تعالیٰ عنہ الکریم کی مولائیت کا اعلان کرنے سے پہلے اسی بات کو آپ نے دہرایا تھا۔ ایک مرتبہ نہیں، متعدد مرتبہ آپ نے یہ بات بیان فرمائی۔ بطور خاص غدیر خم کے مقام پر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، وہ آپ کی جانب سے امت کے حق میں گویا وصیت تھی، کیونکہ اس کے بعد پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے آئے تھے، وہ اپنے اپنے مقامات کو واپس تشریف لے گئے، اور غدیر خم یعنی خم کے علاقے کا وہ تالاب جہاں جس کے قریب یہ خطبہ ارشاد فرمایا گیا تھا، وہاں سے راستے جدا ہوتے تھے۔ اس کے بعد مدینے والے مدینے کو چلے گئے، عراق والے عراق کو گئے، شام والے شام کو گئے، مصر والے مصر کو گئے، وہاں سے راستے کٹ گئے، اور یہی وہ آخری موقع تھا 18 ذو الحجہ کو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بہت بڑی جماعت نے اپنی زندگی میں آخری مرتبہ دیکھا تھا، کیونکہ اس کے 80 دن بعد تقریباً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور وہاں مجمع بھی جو تھا 1,20,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عظیم مجمع تھا، اور اس مجمع میں گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وصیت فرما رہے تھے۔ اس موقع پر بھی آپ نے اس بات کو دہرایا تھا، اور بطور خاص غدیر خم کے مقام پہ جو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اس میں یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی کہ تمہارے درمیان میں ایسی 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ ان میں سے ایک چیز دوسری چیز سے بڑی ہے۔ احدہما اعظم من الآخر۔ قرآن بڑا ہے تو اہل بیت چھوٹے نہیں ہیں، اہل بیت بڑے ہیں تو قرآن چھوٹا نہیں ہے۔ قرآن کی جگہ قرآن بڑا ہے، اہل بیت کی جگہ اہل بیت بڑے ہیں۔ احدہما اعظم من الآخر، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا ہے۔ تو اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وصیت کے اپنی امت کو یہ جو حکم دیا، اس حکم کی تکمیل ہم کو سلاسل طریقت کی شکل میں نظر آتی ہے، اور
ہم دیکھتے ہیں کہ آج اہل سنت و جماعت میں اگر کوئی چیز حق کی ہدایت کی خندیر کو روشن کیے ہوئے ہے تو سلاسل طریقت کا فیضان ہے جو اہل بیت پاک کے دم قدم سے باقی ہے، برقرار ہے۔ تو اس ضمن میں جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کام کو کوئی روک نہیں سکتا۔ چنانچہ اہل بیت پاک کی عظمتوں پر پردے ڈالنے کی کوشش تحریکیں، کمیٹیاں، آرگنائزیشنز، ایسوسیشنز نے نہیں کی، حکومتوں نے کی۔ بنو امیہ کے دور میں کوشش ہوئی، بنو عباس کے دور میں کوشش ہوئی، بعد کے علاقوں میں بھی بعض حکومتوں کے ذمہ داروں نے، حکمرانوں نے، بادشاہوں نے یہ کوششیں کی۔ حکومتیں یہ چاہتی تھیں کہ اہل بیت پاک کی عظمت پہ پردہ پڑ جائے، لیکن یہ کام ناممکن تھا کیونکہ اللہ رب العزت جس کام کا ارادہ فرماتا ہے وہ کام پورا ہو کے رہتا ہے۔ زیادہ تفصیل میں بغیر عرض کرنا یہ ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 ذوالحجہ کو اور اس سے پہلے 9 ذوالحجہ کو سن 10 ہجری میں یہ خطبے ارشاد فرمائے تھے۔ 1432 سال کا لمبا زمانہ گزرنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک کا فیضان سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فیضیاب کر رہا ہے، اور صبح قیامت تک تا ظہور امام محمد مہدی موعود علیہ السلام یہ سلسلہ پوری شان شوکت کے ساتھ باقی رہے گا اور پورے کر و فر کے ساتھ برقرار رہے گا۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں الکوثر کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، اس کے کئی اقوال ہیں، کئی معنی سے مراد لیے گئے ہیں، کئی اقوال ہیں۔ اس میں سے ایک مطلب کوثر کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ تو کوثر کا ایک مطلب یہ ہے کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسل پاک قیامت تک باقی بھی رہے گی، اور نسل پاک کے فاطمہ الزہرا میں صبح قیامت تک برکت بھی باقی رہے گی۔ یہ مطلب ہے الکوثر کا۔ تو عزیزان محترم، خاندان اہل بیت کی عظمت اور شان کا حال یہ ہے کہ سلسلہ ختم ہونے کے لیے نہیں ہے۔ کوثر کا مطلب ہی یہ ہے، حضرت شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان باقی رہے گا۔ یہی بات نہیں ہے، خاندان بھی باقی رہے گا اور خاندان میں برکت بھی باقی رہے گی۔ اگر الفاظ بدل کر ہم کہیں تو یوں کہیں کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے چمن میں یہ پھول کھلتے بھی رہیں گے اور ولایت کی خوشبوؤں سے خود معطر ہو کے پوری دنیا کو معطر کرتے بھی رہیں گے۔ اور اس ضمن میں بطور خاص دوسری بات میں ملا کے عرض کر رہا ہوں، حضرت خطیب دکن قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہ سلاسل طریقت میں بطور خاص سلسلہ قادریہ عالیہ کا جو کنٹریبیوشن رہا وہ مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والے باطل اور مفسد نظریات اور خیالات کی تردید کا کام تھا، یا بالفاظ دیگر انٹرنل جو خرابیاں پائی جاتی ہیں مسلمانوں میں ان خرابیوں کو دور کرنے کا کام سرکار غوث پاک نے آپ کے سلسلے قادریہ عالیہ کے بزرگوں نے کیا۔ اصلاح عقائد کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سلسلہ قادریہ عالیہ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا۔ ان دونوں باتوں کو آپ جوڑ کر حضرت خطیب دکن قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی شخصیت کو دیکھیں تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ ہندوستان میں جب خارجیت ناصبیت زور پکڑ رہی تھی تو آپ نے بہت بڑی آواز اس کے خلاف اٹھائی۔ اللہ رب العزت نے اس آواز میں برکت بھی عطا فرمائی۔ ابھی آپ نے سنا کہ قوم کے کیسے کیسے علماء اور نمائیں اور جو قائد اور رہنمائی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کی شخصیت سے، آپ کی فکر سے متاثر بھی ہوئے، اور اللہ رب العزت نے آپ کے کام میں برکت بھی عطا فرمائی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزار مخالفتوں کے باوجود مخالفین اپنا منہ لیے ہوئے ہیں، اور حضرت خطیب دکن قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا سالانہ عرس شریف پوری شان و شوکت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ میں تمام اہل سلسلہ کو، اہل عقیدت کو عرس شریف کی پرخلوص مبارکباد دیتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ پروردگار عالم حضرت کاظم پاشا صاحب قادری علیہ رحمۃ و رضوان کے عرس شریف میں شرکت کرنے والے تمام زائرین کو آپ کے اجداد کرام کے فیضان سے، بالخصوص سرکار بڑے پیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مشرف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔